دیکھیں جی، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان تقریباً 80% لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. یہ جو مزاحمت کی سیاست، اب اگر یہ ہو گیا پلان تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کیا لوگوں نے وزیر اعلیٰ شپ اپنی قربان کر دی تو باقی چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ جو ساری مشکلات ہیں یہ ساری پارٹی کے اوپر. جب بھی خان صاحب کا حکم آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نکلیں گے. خان صاحب یہ اس طرح کا کوئی حکم دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی سے استعفے دے دیں تو میرا خیال ہے کسی کو اس پہ کوئی شائبہ نہیں ہوگا. وہ کپتان ہیں اور انہیں پتہ ہے اپنے بندوں کی کب کس جگہ پہ پلیسمنٹ کرنی ہے. ہر رات جتنی مرضی تاریخ ہو صبح کا اجالا ہو کے رہتا ہے. اسلام آباد چناب تک ہی پہنچے تھے تو یہ آگے جو ہے فائرنگ شروع کر دی جو ناحق ہمارے ان لوگوں کو مارا تھا. اس دفعہ بھی کیونکہ کے پی کے حالات اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ وہاں حکومت ہے ہماری. خان صاحب نظریے کے اوپر ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ بھتہ خوری کا دیں، آپ ہمیں جو مرضی پرچہ ڈال دیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہے انہوں نے عمران خان کی ہدایت پہ تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کا فیصلہ کیا ہے اور استعفے جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہیں. تقریباً 7 لوگوں کے پاس ان کے پاس گاڑیاں تھیں اور کچھ جو ان کے ایم پی ایس تھے وہ کمیٹیوں کے ممبر تھے اور تمام لوگ اس وقت استعفے جمع کروا رہے ہیں. ان ایم پی سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی آگے کیا سوچ رہے ہیں. جی، اس وقت ہمارے ساتھ رانا شہباز چیف ویب پنجاب اسمبلی موجود ہیں جو کہ تمام جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے گئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو استعفے دیے گئے ہیں اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ کتنی کمیٹیوں میں آپ لوگ تھے؟ کتنے ممبرز تھے؟ کتنے چیئرمین تھے؟ اور گاڑیاں وغیرہ واپس کر دی گئی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ ہمارے تقریباً کوئی 40 کے قریب پنجاب اسمبلی میں کمیٹی ہیں جس میں ایم پی اے سارے ہی ہمارے تھے. تو ان میں اب خان صاحب کی ہدایت پر تمام ایم پی ایز جو ہے استعفے دے رہے ہیں اور جو ہے چیئرمین کمیٹی ہمارے 13 تھے لوگ وہ استعفے دے رہے ہیں. تو گاڑیاں واپس کر رہے ہیں. تو ہم بالکل خان صاحب کے جو بھی حکم آئے گا تو یہ پارٹی جو ہے اس کا احترام کرے گی. رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی سینٹ سے استعفے دیے گئے، اب پنجاب اسمبلی میں جو سینٹ یہ کمیٹیوں سے استعفے دیے گئے ہیں اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے. اگر ایسی کوئی ہدایت آتی ہے تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ کیا کوئی ایم پی ایس کی اس پہ تحفظات ہوں گے؟ کوئی ریزرویشن ہوگی اس پہ؟ میرا خیال ہے اگر ابھی کوئی فون آ جائے تو ابھی استعفے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، سب کے سب کو ادھر لے کر جانا، اسپیکر کے سامنے پیش کرنا ہے. سب ایم پی ایز موجود ہیں تو ایک لائن یہ بھی لکھ دیں گے اس میں. اچھا، تو یہ استعفے ہو جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مطلب کہ عمران خان کے ہدایت پہ تمام لوگ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ تبدیل ہو کے سہیل افریدی آ گئے، آپ کے بانی نے ان کو چینج کر دیا. اب کہا یہ جا رہا ہے دوبارہ پی ٹی آئی مذمت کی سیاست کرے گی، دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے آنے والے ایک دو مہینے ہیں. آپ اس میں اسلام آباد کا بھی رخ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کی سیاست ہے دوبارہ احتجاجی سیاست، اس پہ کیا آپ لوگ ایم پی ایس تیار ہیں؟ لاہور سے کوئی قافلہ جائے، پنجاب سے جائے، اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی جب ہدایت آ گئی اسی دن جو ہے یہ تمام پارٹیز کے لوگ جو اب انہوں نے پشاور کہا تھا تو ادھر پہنچ گئے، جہاں کہیں گے وہاں پر یہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہ بتائیے گا کہ جو احتجاج ہوگا آپ کو کہ پنجاب میں تمام ایم پی ایس کے چیف ویب ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ کتنے ایم پی ایس کے اوپر مقدمات ہیں؟ آپ کے اوپر کتنے مقدمات ہیں؟ اور کتنے مقدمات کے باوجود جو ایم پی ایس ہیں اڈیالہ جیل کے باہر بھی جاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان تقریباً 80% لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. اچھا، تو 80 بھی کم ہے، میرے خیال 99% لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں گے، میرے اوپر جو ہے 31 ایف آئی آر ہیں. 31 ایف آئی آر، اور وہ اس میں سے کوئی دہشت گردی کی بھی؟ ساری دہشت گردی کی، سادہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، مطلب کہ اسمبلی کے اندر اب دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی. تو یہ بتائیے گا، اچھا یہ جو مزاحمت کی سیاست، اب اگر یہ ہو گیا پلان تو آپ لوگ ریڈی ہیں اس کا مطلب؟ ہاں جی، ہاں جی، بالکل. جب خان نے جو میں نے کہا لوگوں نے وزیر اعلیٰ شپ اپنی قربان کر دی تو باقی چیزیں کیا ہیں. اچھا، دوسرا اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے، 2 سال سے زائد ہونے لگا ہے. جو آپ کی قیادت ہے وہ کام تو کر رہی ہے لیکن کارکن ان سے خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیادت ہے اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر نکلوا سکے. آپ کیونکہ پی ٹی آئی کے پرانے کارکن بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے وابستگی آپ کے پچھلے ٹینیور میں بھی ہم نے دیکھی، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تمام قیادت ہے، ہم دیکھیں لوگوں کو 26 نومبر کو ادھر انہوں نے راستے بند کیے تھے، لوگ ادھر گئے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی بھی
पेशावर से लोगों को साल देकर आई, लोगों के उधर बच्चे शहीद हो गए, साथी उनके मर गए। तो ये जो सारी मुश्किलात हैं ये सारी पार्टी के ऊपर है। देखें हमारे ऊपर 31 FIR हैं दहशतगर्दी की। तो देखें एक दिन हम जाते हैं अटक जाते हैं, दूसरे दिन हम लाहौर आते हैं, तीसरे दिन हम हसन अब्दाल जाते हैं, चौथे दिन हमारी इस्लामाबाद में पेशी होती है, पाँचवें दिन फिर दूसरी दहशतगर्दी अदालत लाहौर है उधर आते हैं, फिर हम इस्लामाबाद की दूसरी अदालत में जाते हैं, फिर एक दिन पिंडी की। हफ्ते में इतने दिन नहीं होते जितनी हमारी तारीखें होती हैं। तो हमें जजों को भी ये समझाना पड़ता है कि आज 2 जजों ने बुलाया हुआ था, दोनों के पास कैसे पहुंच सकते थे, 600 किलोमीटर का फ़र्क है। तो ये मुश्किलात तो सब पर आई हुई हैं। तो बाकी जो है इस वक्त हम तमाम लोगों की जो कोशिश है ना वो यही है कि ये जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, ये जो इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, खान साहब को झूठे पर्चों में अंदर रखा हुआ है, झूठे केसों में उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, और उस वक्त तक उनकी पिछली जो सज़ा है उसका केस नहीं लगता जब तक नई सज़ा ना दे दें। तो ये 26 आईनी तरमीम के ज़रिए जो ये एक जजेस का और जिस तरह से ये मुल्क से इंसाफ का जनाजा निकल चुका हुआ है, तो हम इसके लिए तहरीक इंसाफ ने इंसाफ के लिए निकलना है, इमरान खान के लिए निकलना है। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं। और आपने पहले तो चीफ व्हिप राणा शहबाज साहब की गुफ्तगू की कि तमाम लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, और अहम बात यह है कि अगला स्टेप अगर खान साहब कहते हैं कि असम्बलियों से भी इस्तीफे दो, तो वो भी तमाम पंजाब के जो MPs हैं वो रेडी हैं, वो कह रहे हैं वो भी करने को तैयार हैं। और जब हदायत आएगी कि एहतजाजी तहरीक चलानी है या पंजाब से निकलना है, तो उसके लिए भी इन्होंने हिकमत अमली जो है बनाई हुई है। बाकी जो MPs हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या जी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP अहमद रशीद भट्टी साहब हैं, जो कि 4 कमेटियों के मेंबर भी थे। भट्टी साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने फैसला किया कि कमेटियों से इस्तीफा देना है, तमाम इस्तीफे आप लोगों ने जमा करवा दिए हैं, अगला स्टेप क्या होगा और ये जो इस्तीफों का मरहला था इस पर क्या आप कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी कल शाम को हम यहाँ असेंबली में मौजूद थे तमाम MPs, जब हमें मीडिया के ज़रिए इतला मिली कि खान साहब ने पैगाम भेजा है कि तमाम पंजाब असेंबली के अरकान जो हैं कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे दें। तो कल अक्सर हमारे जो अरकान थे कल ही अपने इस्तीफ़े दे गए थे, जो यहाँ पे मौजूद थे। जो नहीं थे वो आज आ रहे हैं, या जो रह जाएंगे वो मंडे तक इंशाल्लाह तमाम हमारे जो अरकान हैं अपने अपने इस्तीफे जमा करवा देंगे। बट साहब ये बताइएगा कि एक तरफ कौमी असम्बली, सेनेट और अब पंजाब असम्बली में कमेटियों से इस्तीफे देने के बाद लगता ये है, एक राय ये पाई जा रही है कि अगला मरला होगा कि आप असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे। अगर ऐसा कोई हिदायत आती है तो आप तमाम MPs, पार्लियामेंटेरियंस इस बात के लिए तैयार? जी बिल्कुल। देखें, हम जितने भी इस वक्त तमाम असम्बलीज़ में मेंबर्स हैं, चाहे वो सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, या KP के असम्बली हो, जहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जीत के आए थे, वो खान साहब के हर हुक्म की तामील करेंगे। अगर कल को किसी भी वक्त खान साहब ये इस तरह का कोई हुक्म देते हैं कि आप असम्बली से इस्तीफे दे दें, तो मेरा ख्याल है किसी को इस पर कोई शाइबा नहीं होगा, हम फौरी तौर पे इस्तीफे दे देंगे। बट साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार अपना CM जो कैंडिडेट था अली मीन गंडापुर साहब थे CM के, वो चेंज करके सुहेल अफरीदी ले आए। अब ये राय रखी जा रही है कि आप लोग दोबारा मुज़म्मत की तरफ जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च या तहरीक की तरफ आने वाले 1-2 महीने में जा रहे हैं। तो उसके हवाले से आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि माजी में हमने देखा था जब एहतजाज था 26 नवंबर था, आप भी उस बड़े मुख्तलिफ रस्तों से होते हुए वहाँ पहुँचे थे, तो इस पर क्या सूरत होगी? आप लोग रेडी? जी बिल्कुल। देखें, हम तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गैर कानूनी तौर पे निकाला गया है तब से ही तहरीक में। हाँ, ये ज़रूर है कभी तहरीक थोड़ी मदम हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, तो उतार चढ़ाव नशेबो फराज चलते रहते हैं, लेकिन तहरीक हमारी एक दिन के लिए भी ख़त्म नहीं हुई। तो जब भी खान साहब दोबारा कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। और आप लोग अगर लाहौर से जाए, क्योंकि आप लोग लाहौर से MPs हैं, तो लाहौर से अगर ये बात होती है जाने की, तो आप लोगों की तैयारियां वगैरह, हिकमत अमली जो है तैयार है? जी बिल्कुल। देखें, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हम तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकाली गई तहरीक में, तो हम तो हर वक्त हमा वक्त तैयार हैं। जब भी खान साहब का हुक्म आएगा तो इंशाल्लाह ताला लोगों के साथ निकलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने अहमद रशीद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। आगे चलते हैं और जो अपोजिशन के अरकान हैं जो कि असम्बलियों जो अपनी कमेटियों से, कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, मुज़ामत की सियासत करने जा रही है, उस पर क्या MPs राय रखते हैं, वो भी आपको बताएंगे।
جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر حافظ فرد صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسمبلیوں سے جو استعفے والی جو کمیٹیوں سے استعفے آپ لوگ دے رہے ہیں, اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں گے. فی الحال اس سٹیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا اس پہ کسی نے ریزرویشن تو نہیں کی, اور کیا اس وقت آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کسی نے ریزرویشن کیے ہیں یا کوئی سوچے گا بھی یہ ریزرویشن کا. خان صاحب جیسے ہی کہیں گے, جو کہیں گے اس طرح منوان عمل ہوگا. ابھی ہمیں کمیٹیوں سے استعفوں کا کہا گیا ہے, ہم لوگ اپنے اپنے سارے دوست آ رہے ہیں, استعفے اپنے جمع کروا رہے ہیں. ابھی وہ ہمارے کچھ دوست اندر بیٹھے ہیں, کچھ راستے میں ہیں, اور جو دوسرے شہروں میں وہ انشاءاللہ منڈے کو آ کے باقی جمع کروا دیں گے. میں تو خیر آج ہی جمع کروا رہا ہوں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دوبارہ مزاحمت کی سیاست کی طرف جو ہے سہیل افریدی صاحب کو لگایا, بڑے وہ اگریسو ہیں, دوبارہ کوئی لانگ مارچ یا اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں, ان کی موو کو سمجھتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب اس وقت جیل میں میرا رابطہ اس طرح نہیں ہے, ہوتا تو میں ضرور بتایا تھا, مگر ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں, وہ کپتان ہیں اور انہیں پتہ ہے اپنے بندوں کی کب کس جگہ پہ پلیسمنٹ کرنی ہے, کس کو مڈل آرڈر پہ کھلانا ہے, کس کو اوپنر کھلانا ہے, اور کس کو لیٹ آرڈرز میں کھلانا ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا اس وقت جو پی ٹی اے کی قیادت ہے, جو کارکن جو کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ موجودہ قیادت اتنی کیپیبل نہیں ہے. آپ کیونکہ خان صاحب کے بھی ساتھ رہے ہیں, پرانے کارکن بھی ہیں پی ٹی آئی کے, کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کس طرح باہر آئیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے عدلیہ سے ہی ذریعے باہر آئیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ لاسٹ پہ ٹیبل ٹاک بھی ذریعہ ہوگی باہر آنے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہو تو عمران خان ایک منٹ بھی اندر نہیں رہیں گے, کیونکہ ان پہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی جرم ان نے کیا ہی نہیں ہے, کوئی کیس ہے ہی نہیں. یہ تو بس روز خانہ پوری کے لیے اندر رکھنے کے لیے کبھی کوئی کیس, کبھی کوئی کیس, کبھی کوئی کیس. ایک میں ضمانت ہونے لگتی ہے تو وہ جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, جب تک اگلی میں سزا نہیں کرا لیتے تو دوسرے جج صاحب سنتے نہیں ہیں. یہ تو تماشا بنا ہوا ہے, یہ بڑا تاریخ دور ہے, اور عدلیہ کے منہ پہ ایک کالا سیاہ دبا ہے. جہاں تک رہی خان صاحب کے باہر آنے کی بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر رات جتنی مرضی تاریخ ہو صبح کا اجالا ہو کے رہتا ہے, اور انشاءاللہ آپ بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں. یہ ظلم کی کالی رات جلد ختم ہو رہی ہے. بہت شکریہ جی, آپ گفتگو سن رہے تھے حافظ فرد صاحب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ اچھا ہوگا, عمران خان صاحب جلد جو ہے باہر آئے. جی اس وقت ہمارے ساتھ فاروق جاوید مون پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے موجود ہیں. مون صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک استعفے دے دیے ہیں, اور کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی تھی, اور جو آپ نے کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا, اسمبلیوں سے استعفے ہوگا؟ سر دیکھیں جی, ہمارے خان صاحب کا کل آرڈر آیا ہے, ہم اسمبلی کے اجلاس میں تھے, گوہر صاحب نے باہر کر پریس کانفرنس کی کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ تمام کمیٹیوں سے استعفے دے دیں اور جو مراد لیں واپس کر دیں. آج کل رات کو ہی ہمیں تمام استعفے دے دیے تھے. آج ہم پراپر یہ اپنا استعفے ہے جی, میں اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروانے آیا ہوں, سیکرٹری اسمبلی کو, ٹھیک ہے, اور سب آ کے آج جمع کروا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کتنے لوگوں کے پاس آپ کی گاڑیاں تھی, کتنے لوگ ممبرز تھے, اس کی کوئی ڈیٹیل؟ سر موجودہ ابھی میرے خیال میں 7 لوگوں کے پاس ہماری گاڑیاں ہیں, اور 7 کے ساتھ ابھی میرے خیال میں آپ کے سامنے واپس کر دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا مون صاحب کہ ایک بار دوبارہ پی ٹی آئی ایسا لگ رہا ہے کہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہے. آپ نے علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل افریدی کو لگا دیا جو کہ بڑے اگریسو ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی اسلام آباد کی طرف رخ ہوا تو آپ لوگ تیار ہیں؟ سر دیکھیں خان صاحب کا آپ شروع سے کرکٹ کیریئر پہ دیکھیں نا, جب بندہ کو ان کو لگے کہ یہ بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, چینج کر دیتے ہیں. تو ہم بھی خان صاحب کے آرڈر کے اوپر ہیں. خان صاحب اگر ہمیں چاہے, ہم بھی خان صاحب کے نام پہ جیت کے آئے ہیں. ہمیں تو شاید میرے ابو والد صاحب بھی ووٹ دیتے, ہم خان صاحب کے ووٹوں پہ جیت کے آئے ہیں. تو خان صاحب نے جس کو لگایا سی ایم, خان صاحب کا جو طریقہ ہمیں حکم ملے گا, ہم ہمیشہ کی طرح سب سے آگے ہم ہوں گے. اچھا مون صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ پنجاب کی اگر بات کی جائے, کیونکہ لیڈ جو ہے اگر پنجاب کرے گا یا کے پی کے کرے گا, اور اگر پنجاب تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ کا تعلق لاہور سے ہے, تو کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ سر دیکھیں پرانا جو آپ نے 24 نومبر پچھلا دیکھا تھا, جو لاہور میں سختیاں ڈفرنٹ ہوتی ہیں, کے پی کے میں ہماری حکومت ہے, وہاں سینیریو بار تو 32 چوک سے آگے مشکل تھا جانا, لاہور سیل کر, دریا سیل کر دیے تھے لوگ, کشتیوں میں ٹریول کر کے ہم آگے گئے تھے, ٹھیک ہو گیا. لیکن اسلام آباد چناب تک ہی پہنچے تھے تو یہ آگے جو نے فائرنگ شروع کر دی, جو ناحق ہمارے لوگوں کو مارا تھا. اس دفعہ بھی کیونکہ کے پی کے حالات اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ وہاں حکومت ہے ہماری. یہاں پنجاب کے حالات جو ہوں گے وہ لائیو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ پتہ ہے پولیس میں رشتہ داری ہماری بہت اچھی, مجھ پہ ابھی کل پرسوں نے بھتہ خوری کا پرچہ ڈالا ہے انہوں نے میرے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں, اسمبلی کے رکن ہیں, تو آپ بھتہ خوری کا پرچہ آپ بتا لیں. سر دیکھیں کوئی چیز نہیں چھوڑنی, میں نے کہا آپ جو مرضی کر لیں, ہم خان صاحب کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب نظریے کے اوپر ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ بھتہ خوری کا دیں, آپ ہمیں جو مرضی پرچہ ڈال دیں,
ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ سب لاسٹ میں یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی کے پرانے رکن ہیں, کوئی نئے نہیں ہیں, کوئی پیراشوٹر نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خان صاحب کی اگلی موو کیا ہوگی, کیا ہونے جا رہا ہے 1-2 مہینے میں؟ کچھ آپ لوگ اگر جیسے خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہو جاتی ہے 2 میں اور آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر معاملات کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ سر کچھ چیز سرپرائز رہنے دیں, انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے میں سرپرائز ملیں گے, اور آپ تیاری کریں سرپرائز کی. بڑا سرپرائز مطلب کہ آپ لوگ حکومت کو دینے جا رہے ہیں, بڑا سرپرائز ہے کوئی؟ سر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ بس سرپرائز کا ویٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جو خان صاحب کا حکم ہوگا ہم اس پر بالکل عمل کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے فاروق جاوید مون کی, جن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا سرپرائز ہے جو عمران خان 1-2 مہینے میں عوام کے سامنے رکھیں گے. ناظرین, آپ نے ایم پی ایس کی گفتگو سنی ہے. تمام ایم پی ایس اس بات پہ رضامند ہے کہ عمران خان نے ابھی ہمیں اسمبلیوں سے جو کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے دلوائے ہیں, تو ہم تیار ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ اپنی ایم پی شپ سے بھی استعفیٰ دے دیں تو اس کے لیے بھی ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں. بلکہ ایم پی ایس نے جو استعفے اپنی جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ایم پی ایس ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک میں اسلام آباد کا رخ کریں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. حکمت عملی بھی بنائی ہوئی ہے, پنجاب سے کیسے نکلنا ہے, اسلام آباد کیسے پہنچنا ہے, وہ بھی سب تیاری کر چکے ہیں. اور سب سے اہم بات, کچھ ایم پی ایس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ بھی حکومت کو دیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان علی طارق کو دیں اجازت.